بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ چوتھا باب، علم خلاف کی طرف لوگوں کی توجہ کا سبب، مناظرے اور مجادلے کے نقصانات اور شرائط جواز۔ جان لو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلفائے راشدین جو راہ ہدایت پر تھے، خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، یہ حضرات ایسے حکمران تھے جو عالم باللہ تھے، احکام خداوندی کو سمجھنے والے اور مقدمات کے فیصلوں میں فتاویٰ کے ماہر اور مستقل تھے۔ وہ دوسرے فقہا سے بہت کم مدد لیتے تھے، اور وہ بھی ان واقعات میں جہاں مشورے کی ضرورت ہوتی تھی۔ لہذا علماء کرام علم آخرت کے لیے فارغ تھے اور ان کا کوئی دوسرا مشغلہ نہ تھا۔ وہ فتاویٰ اور مخلوق کے دنیوی مسائل کو ایک دوسرے پر ٹالتے تھے، خود فتویٰ نہیں دیتے تھے، اور وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے تھے، جیسا کہ ان کی سیرتوں سے نقل کیا گیا ہے۔ جب ان کے بعد خلافت حکومت ایسے لوگوں تک پہنچی جو اس کے اہل نہ تھے اور نہ ہی وہ فتاویٰ اور احکام کے ماہر تھے، تو انہیں فقہاء کرام کی مدد اور احکام کے اجزاء میں ان سے مدد لینے کے لیے انہیں ہر وقت ساتھ رکھنے کی ضرورت پڑی۔ اس وقت تابعین میں سے ایسے علماء کرام موجود تھے جو پہلے طور طریقوں پر چلتے تھے اور دین خالص سے منسلک تھے۔ وہ علماء سلف کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ انہیں جب بلایا جاتا تھا تو وہ بھاگتے تھے اور آراز کرتے تھے، لہٰذا حکمرانوں کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اصرار کر کے انہیں طلب کریں اور قضاء اور حکومت کے دوسرے مناصب پر فائز کریں۔ اس زمانے کے لوگوں نے علماء کی عزت اور ان کے آراز کے باوجود حکمرانوں کا ان کی طرف متوجہ ہونا دیکھا، تو انہوں نے حکمرانوں کی طرف سے جاہ و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے طلب علم کی طرف توجہ کی۔ وہ علم فتاویٰ میں منہمک ہوئے اور پھر اپنے آپ کو حکمرانوں کے سامنے پیش کیا، ان سے تعارف کروایا، نیز عہدے اور انعام کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ تو محروم رہے، لیکن بعض نے کامیابی حاصل کی، لیکن کامیابی حاصل کرنے والے بھی مانگنے کی رسوائی اور طفیلی ہونے کی ذلت سے نہ بچ سکے۔ چنانچہ فقہاء کرام پہلے مطلوب ہوتے تھے، اب طالب بن گئے۔ پہلے حکمرانوں سے منہ پھیرنے کی وجہ سے معزز تھے، اب ان کے پاس آنے کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو گئے۔ مگر جن علماء دین کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں بچنے کی توفیق عطا فرمائی، چونکہ حکومتوں کو زیادہ فتاویٰ اور مقدمات کے فیصلوں کے علم کی زیادہ ضرورت پڑتی تھی، اس لیے اس دور میں ان دو علموں کی طرف زیادہ توجہ تھی۔ پھر عمرا اور رؤسا کو قواعد عقائد کے مقالات سننے اور ان کے دلائل سننے کا شوق اور میلان ہوا۔ چنانچہ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ علم کلام میں مناظرہ اور مجادلہ کی رغبت رکھتے ہیں، تو وہ علم کلام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس میں بہت سی کتابیں لکھی اور مناظرے کے طریقے مرتب کیے۔ گفتگو میں دوسرے کی بات کو توڑنے کے گر نکالے، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی غرض دین اسلام اور سنت کی حفاظت نیز بدعت کا کلا کما کرنا ہے، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ہماری غرض دین کے فتاویٰ سیکھ کر مسلمانوں کے مسائل کا کفیل بننا ہے اور اس میں مخلوق پر شفقت اور ان کی خیر خواہی ہے۔ پھر ایسے حکمران ظاہر ہوئے جنہوں نے علم کلام میں غور و خوض اور مناظرے کو اچھا نہ سمجھا، کیونکہ اس کے ذریعے بے حد تعصب اور ایسے جھگڑے پیدا ہو گئے جن کی وجہ سے خون ریزی اور شہروں کی تباہی تک نوبت پہنچ گئی۔ لہذا اب ان کی توجہ فقہ میں مناظرے کی طرف ہو گئی، اور یہ کہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ میں کس کا مذہب بہتر ہے، لہذا لوگوں نے علم کلام اور فنون علم کو چھوڑ دیا، اور خاص طور پر امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان اختلافی مسائل کی طرف مائل ہو گئے، جبکہ امام مالک، سفیان ثوری اور امام احمد رحمہم اللہ کے ساتھ اختلاف کو نظر انداز کر دیا۔ ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی غرض شریعت کی باریکیوں اور مذہب کی علتوں کو ثابت کرنا اور اصول فتاویٰ تیار کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں بہت سی کتب تصنیف کی اور اجتہادات کیے، نیز ان کتب میں طرح طرح کے مجادلات و مناظرات اور تصانیف کا ذکر کیا، اور اب تک امام غزالی رحم اللہ کے دور تک وہ اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بعد کے زمانوں میں کیا صورت پیدا ہوگی۔ تو مناظروں اور اختلافات کی طرف متوجہ ہونے کا سبب صرف یہی تھا اور کچھ نہیں۔ اگر دنیا داروں کا میلان دوسرے ائمہ یا دوسرے علوم میں اختلاف کی طرف ہوتا تو یہ لوگ ادھر مائل ہو جاتے،
اور وہ یہ دلیل پیش کرتے کہ وہ جس کام میں مشغول ہیں یہ علم دین ہے اور ان کا مقصد صرف اور صرف تمام جہانوں کے رب کا قرب حاصل کرنا ہے۔ منازعات کو صحابہ کرام کی مشاورت سے تشبیہ دینا، یہ اس دھوکے کا بیان ہے جس کے ذریعے باور کرایا جاتا ہے کہ یہ مناظرے صحابہ کرام کے مشوروں اور اسلاف کے مذاکرات کی طرح ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ عوام کو آہستہ آہستہ اس بات کی طرف لے جا رہے ہیں کہ ان مناظروں سے ہماری غرض حق پر بحث کرنا ہے تاکہ وہ واضح ہو جائے، کیونکہ حق مطلوب ہے اور علم میں غور و فکر نیز کئی آراء کا متفق ہونا مفید ہے۔ صحابہ کرام کے مشوروں میں بھی یہی بات تھی۔ مثلاً انہوں نے دادا کی موجودگی میں بھائیوں کی وراثت سے محرومی، شراب نوشی کی حد، امام یعنی حکمران غلطی کرے تو اس پر تاوان ڈالنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خوف سے ایک عورت کا حمل ساقط ہو گیا تھا، اور جیسے وراثت وغیرہ کے مسائل میں ان کے مشورے منقول ہیں، اور جس طرح حضرت امام شافعی، امام احمد، امام محمد بن حسن، امام مالک اور امام ابو یوسف اور دیگر ائمہ رحمہم اللہ سے منقول ہے۔ ان حضرات کے دھوکوں پر میری آئندہ کی گفتگو سے نہیں عنقریب اطلاع ہو جائے گا، یعنی وہ اس بات کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں کہ طلب حق پر ایک دوسرے کی مدد کرنا دین ہے، اور اس طرح وہ مناظروں کو دین قرار دیتے ہیں، لیکن مناظرے کے لیے 8 شرائط اور علامات ہیں۔ طلب حق کے لیے مناظرے کی شرائط، جو مناظرہ حق کی تلاش کے لیے کیا جائے اس کے لیے درجہ ذیل 8 شرائط ہیں۔ پہلی شرط، جو شخص فرض عین سے فارغ نہ ہو وہ مناظرے میں مشغول نہ ہو، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے، اور جو شخص فرض کفایہ میں مشغول ہوتا ہے حالانکہ اس کے ذمے فرض عین باقی ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا مقصد حق کی تلاش ہے تو وہ آدمی جھوٹا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص خود نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور کپڑوں کے حصول اور بننے میں مشغول ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میری غرض یہ ہے کہ میں اس شخص کے سطر کو ڈھانپوں جو برہنہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے پاس کپڑا نہیں۔ ایسا کبھی ہو بھی جاتا ہے اور یہ ممکن ہے، جیسے ایک فقیہ گمان کرتا ہے کہ جن اختلافی مسائل میں بحث ہوتی ہے اگرچہ وہ نادر ہیں لیکن ان کا وقوع ممکن ہے۔ جو لوگ مناظرے میں مشغول ہوتے ہیں وہ ایسی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کے فرض عین ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور جس شخص نے امانت فوراً واپس کرنا ہو اور وہ کھڑا ہو کر نماز شروع کر دے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، تو ایسے شخص نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو کوئی شخص بھی عبادات کے سلسلے میں اس وقت تک فرما بردار شمار نہیں ہوتا جب تک وہ اس میں وقت، شرائط اور ترتیب کی رعایت نہ کرے۔ دوسری شرط، مناظرہ کی نسبت کوئی دوسرا فرض کفایہ اہم نہ ہوا، کیونکہ جب کوئی شخص کسی اہم کو دیکھتے ہوئے اس کے علاوہ کام کرتا ہے تو اس عمل میں وہ گناہگار شمار ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ پیاسے لوگوں کی ایک جماعت ہے اور وہ ہلاکت کے قریب ہیں اور لوگوں نے ان سے پہلو تہی کر لی ہے، جبکہ یہ آدمی ان کو پانی پلا کر ان کی زندگی بچا سکتا ہے، لیکن یہ بچنے لگانے کا طریقہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فرض کفایہ ہے اور اگر اس سے شہر خالی رہ گیا تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور جب اس سے کہا جائے کہ شہر میں پچنا لگانے والوں کی ایک پوری جماعت موجود ہے اور وہ کافی ہے تو وہ کہتا ہے اس سے اس کام کا فرض کفایہ ہونا ختم تو نہیں ہو گیا۔ تو جو شخص یہ عمل کرتا ہے اور اس کام کو چھوڑ دیتا ہے جو نہایت ضروری ہے، یعنی مسلمانوں کی جماعت کو پانی نہ پلائے، تو اس کا حال اس شخص کی طرح ہے جو مناظرے میں مشغول ہو جاتا ہے حالانکہ شہر میں کئی دوسرے فرض کفایہ ہیں جنہیں قائم کرنے والا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ مثلا فتویٰ دینا ہے تو اسے قائم کرنے والی ایک جماعت موجود ہے، جبکہ شہر میں کئی ایسے فرض کفایہ ہیں جنہیں چھوڑ دیا گیا اور فقہ کرام اس طرف متوجہ نہیں ہیں۔ ان میں سے زیادہ قریب طب ہے، کیونکہ اکثر شہروں میں مسلمان ڈاکٹر دستیاب نہیں ہے کہ طبی امور میں اس کی گواہی شرعاً معتبر ہو، لیکن کوئی بھی فقیہ اس عمل میں مشغول ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی فرض کفایہ امور میں سے ہیں، اور بعض اوقات اپنی مجلس مناظرہ میں دیکھتا ہے کہ ایک شخص نے ریشم پہنا ہوا ہے یا ریشمی بچھونا بچھا ہوا ہے، لیکن یہ خاموش رہتا ہے اور اس مسئلے میں مناظرہ کرتا ہے جو کبھی بھی وقوع پذیر نہیں ہوگا، اور اگر کبھی واقعہ ہو تو اسے قائم کرنے والی فقہ کی ایک جماعت موجود ہوتی ہے۔ پھر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ فرض کفایہ امور کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کب چھوڑ دیا جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جب تم میں سے بہترین لوگوں میں مداحنت پیدا ہو جائے گی
برے لوگوں میں بے حیائی پھیل جائے گی، حکومت چھوٹی عمر کے لوگوں کے سپرد ہو جائے گی اور فقہ کمینے لوگوں کے سپرد ہو جائے گی۔ تیسری شرط، مناظر مجتہد ہو جو اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دے، حضرت امام شافعی یا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے مذہب پر نہیں، حتیٰ کہ اگر اس کے سامنے حق حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے موافق ظاہر ہو تو امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے کو چھوڑ دے اور جو کچھ اس کے سامنے ظاہر ہوا اس کے مطابق فتویٰ دے، جیسے صحابہ کرام اور ائمہ دین کرتے تھے۔ اور جس شخص کو اجتہاد کا مرتبہ حاصل نہ ہو، جیسا کہ اس زمانے کے سب لوگوں کا حال ہے، اور اس سے جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے وہ اپنے مذہب سے نقل کر کے جواب دیتا ہے، اور اگر اس کے مذہب کی کمزوری ظاہر بھی ہو جائے تو وہ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا، تو مناظرے کا کیا فائدہ ہے، جبکہ اس کا مذہب بھی معلوم ہے اور وہ دوسرے مذہب پر فتویٰ بھی نہیں دے سکتا، اور جو بات اس کے لیے مشکل ہو تو اس پر لازم ہے کہ کہے شاہد میرے امام مذہب کے پاس اس کا جواب نہ ہو، مجھے اصل شریعت میں اجتہاد کی صلاحیت حاصل نہیں، اور اگر جس مسئلے میں بحث کرتا ہے اس میں اس کے امام کے 2 قول یا 2 صورتیں ہیں تو یہ بحث مناسب ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ ایک صورت کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، تو بحث سے یہ فائدہ ہوگا کہ دونوں میں سے ایک جانب اس کا ملان ہو جائے گا اور اس کا کبھی ہونا معلوم ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسے مسائل میں مناظرے نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات وہ مسئلہ چھوڑ دیا جاتا ہے جس میں 2 صورتیں یا 2 قول ہوں، اور ایسا مسئلہ تلاش کیا جاتا ہے جس میں قطعاً اختلاف نہ ہو۔ چوتھی شرط، وہ صرف اسی مسئلے میں مناظرہ کرے جو واقع ہو چکا ہے یا ان قریب واقع ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام کی مشاورت بھی واقعات کے بارے میں ہوتی تھی یا جن مسائل کا وقوع ہوتا جیسے وراثت کے مسائل، اور ہم نہیں دیکھتے کہ مناظرین ان مسائل میں تحقیق کا اہتمام کرتے ہوں جن میں عام لوگ مبتلا ہیں اور ان کو شرعی حکم کی ضرورت ہے، بلکہ وہ ایسے مسائل ڈھونڈتے ہیں جن میں جھگڑے کی گنجائش زیادہ ہو، چاہے کسی طرح بھی ہو، اور بعض ان مسائل کو چھوڑ دیتے ہیں جو عام واقعہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حدیث سے متعلق ہے یا اتفاقی مسئلہ ہے اور اختلافی مسائل سے نہیں ہے۔ بس تعجب ہے کہ مقصد تو طلب حق ہے، پھر وہ مسائل کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حدیث سے متعلق ہے، حالانکہ امر حق تو احادیث سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہاں یہ کہ یہ مسئلہ طویل نہیں اور ہم اس میں کلام کو طول دینا نہیں چاہتے، حالانکہ حق کے مقابلے میں مقصود یہی ہوتا ہے کہ مختصر کلام کے ذریعے فوراً مطلب تک پہنچ جائیں، نہ یہ کہ کلام کو طول دیا جائے۔ 5ویں شرط، تنہائی میں مناظرہ کرنا اس کے نزدیک عمرا اور بادشاہوں کی مجلس کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ اور اہم ہو، کیونکہ خلوت میں ذہن مجتمع ہوتا ہے اور اس طرح ذہن اور فکر کی صفائی زیادہ ہوتی ہے اور حق کو پایا جا سکتا ہے، جبکہ لوگوں کے سامنے ریاکاری کے لوازم متحرک ہو جاتے ہیں اور فریقین میں سے ہر ایک کو اپنی برتری کی حرص ہوتی ہے، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر، اور تم جانتے ہو کہ ان مناظرین کا اجتماع عوام کی خواہش رکھنا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لوگ ایک طویل عرصے تک آپس میں تنہائی میں ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ان مسائل کے بارے میں کلام نہیں کرتے، اور بعض اوقات اس سے سوال کیا جاتا ہے تو جواب نہیں دیتا، اور جب کوئی منصب دار وہاں ہوتا ہے یا لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے تو وہ تقریر میں اپنی انفرادیت ثابت کرنے میں کوئی دقیق کا فروگزاشت نہیں کرتا۔ 6ٹھی شرط، طالب حق اس شخص کی طرح ہو جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو، وہ اس بات میں فرق نہیں کرتا کہ گمشدہ چیز اس کے ہاتھوں ملے یا کسی معاون کے ذریعے، وہ اپنے ساتھی کو مددگار سمجھتا ہے، مخالف نہیں سمجھتا۔ اگر وہ اسے اس کی غلطی پر آگاہ کرے اور اس کے سامنے حق کو واضح کرے تو یہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، جس طرح اگر وہ اپنی گمشدہ چیز کی تلاش میں ایک راستے پر چلے اور اس کا ساتھی بتائے کہ گمشدہ چیز دوسرے راستے پر ہے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کی برائی بیان نہیں کرتا، اس کی عزت کرتا ہے اور اس بات پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہم مشورے اسی انداز میں ہوتے تھے، حتیٰ کہ ایک خاتون نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کو تسلیم نہ کیا اور انہیں صحیح بات کی خبر دی، حالانکہ اس وقت آپ لوگوں کے اجتماع میں خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عورت نے صحیح کہا، مرد سے غلطی ہو گئی۔ ایک شخص نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا تو آپ نے اسے جواب دیا۔ اس نے عرض کیا امیر المومنین بات اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا، مجھ سے خطا ہو گئی، اور ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات بتائی جو ان سے رہ گئی تھی،
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب یہ عظیم عالم تم میں موجود ہے تو مجھ سے کسی بات کے بارے میں مت پوچھو۔ واقعی یوں ہے کہ جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا اور شہید ہو گیا، انہوں نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ اس وقت آپ امیر کوفہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور سائل سے فرمایا دوبارہ سوال کرو، شاید امیر سمجھ نہیں پائے۔ انہوں نے پھر سوال کیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ اگر وہ یوں قتل ہوا کہ حق پر تھا تب وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا حق وہی ہے جو آپ نے فرمایا۔ تو طالب حق کے انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ اگر آج کے زمانے میں اس قسم کی بات کسی ادنا فقی کے سامنے ذکر کی جائے تو وہ اس کا انکار کرے گا اور اسے بہت بعید سمجھے گا اور کہے گا یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ حق تک پہنچا، کیونکہ یہ بات تو ہر ایک کو معلوم ہے۔ تو آج کے زمانے کے مناظر کو دیکھو کہ جب اس کے مخالف کی زبان پر حق بات ظاہر ہوتی ہے تو اس کا چہرہ کیسے سیاہ ہو جاتا ہے اور اسے اس وجہ سے کس قدر شرمندگی ہوتی ہے اور وہ انکار کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے، اور جس کے ہاتھوں ذلیل ہوا عمر بھر اس کی برائی بیان کرتا ہے، پھر وہ حیا نہیں کرتا کہ اپنے آپ کو صحابہ کرام سے تشبیہ دیتا ہے کہ وہ بھی ان کی طرح حق کی تلاش میں غور و فکر کے ذریعے مددگار ہے۔ 7ویں شرط، اگر مناظرہ میں شریک دوسرا فریق بحث مباحثے میں ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف اور ایک اعتراض سے دوسرے اعتراض کی طرف آئے تو اسے منع نہ کرے۔ ہمارے اسلاف کے مناظرے اسی طرح ہوا کرتے تھے، لہذا اس کے کلام سے جھگڑنے کے اسلام میں تمام نئی دقیق باتیں جو اس کے حق میں ہوں یا مخالف خارج ہونی چاہیے۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ مجھ پر اس بات کا ذکر لازم نہیں ہے، یا یہ کہ یہ بات تمہاری پہلی بات کے خلاف ہے لہذا قبول نہیں ہے، کیونکہ حق کی طرف رجوع باطل کو توڑنا ہے اور اس کو قبول کرنا واجب ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ یہ تمام مجالس ایک دوسرے کے دلیل کو رد کرنے اور جھگڑوں پر ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ جب کوئی دلیل دینے والا کسی ایک اصل کی علت ٹھہرا کر قیاس کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے اس پر کیا دلیل ہے کہ اصل میں اس حکم کی علت یہی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے تو یہی معلوم ہوئی ہے، اگر تیرے پاس اس سے زیادہ واضح اور بہتر علت ہے تو اسے ذکر کرو تاکہ میں اس پر غور کروں۔ تو معترض اس بات پر ڈٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے ذکر کیا ہے اس میں کئی معنی ہیں، لیکن میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ بات مجھ پر لازم نہیں۔ دلیل دینے والا کہتا ہے کہ تم اس کے علاوہ جس کو علت مانتے ہو اسے پیش کرو، لیکن معترض اصرار کرتا ہے کہ پیش کرنا اس پر لازم نہیں۔ تو اس قسم کے سوالوں سے مجالس مناظرہ میں شوق و گوا رہتا ہے، اور وہ معترض بیچارہ اتنی بات نہیں سمجھتا کہ اس کا کہنا کہ مجھے یہ علت معلوم ہے لیکن میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ مجھ پر لازم نہیں، یہ شریعت پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ اگر اسے معنی معلوم نہیں بلکہ وہ محض مخالف کو عاجز کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ فاسق کذاب ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس کی ناراضگی کو دعوت دی کیونکہ اس نے علم کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ اس سے خالی ہے، اور اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو شریعت کی معلوم بات کو چھپانے کی وجہ سے فاسق ہو گیا، حالانکہ اس کے مسلمان بھائی نے اس سے پوچھا تھا تاکہ وہ اس کو سمجھ کر اس میں غور و فکر کرے، اور اگر وہ علت قوی ہے تو وہ اس کی طرف رجوع کرے، اور اگر کمزور ہے تو اس کے لیے اس کی کمزوری کو واضح کرے اور اسے جہالت کے اندھیرے سے علم کے نور کی طرف لے جائے۔ اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ علوم دین میں سے جو علم حاصل ہو اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے تو جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے، لہذا اس کا یہ کہنا کہ یہ جواب اس پر لازم نہیں، یعنی مناظرہ بازی کی شریعت جسے ہم نے خواہشات اور ہیلہ سازی کے طریقوں میں رغبت اور کلام کے ذریعے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے بنایا ہے، اس کے مطابق پھر اس سوال کا جواب مجھ پر لازم نہیں، ورنہ شرعی حکم کے مطابق لازم ہے کیونکہ اس کے ذکر سے رکنے کی وجہ سے وہ کاذب ہے یا فاسق۔ تو تمہیں صحابہ کرام کی مشاورت اور اسلاف کے مذاکرات کو دیکھنا چاہیے، کیا وہ اس طرح کے ہوتے تھے، اور کیا کسی نے ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف اور قیاس سے حدیث کی طرف اور حدیث سے قرآن پاک کی طرف جانے سے منع کیا ہے، بلکہ ان تمام مناظرے اسی طرح کے ہوتے تھے، یعنی جو کچھ ان کے دل میں آتا تھا وہ مجلس میں ذکر کر دیتے تھے اور وہ سب اس میں غور و فکر کرتے تھے۔ 8ویں شرط، مناظرہ اس شخص سے کرے جو علم میں مشغول ہو اور اس سے جو کچھ حاصل ہونے کی توقع ہو، اور اب غالباً یوں ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ مناظرہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کی زبان پر حق بات نہ آ جائے، لہٰذا وہ اپنے سے کم علم لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تاکہ ان میں باطل کو رواج دیں۔ ان شرائط کے علاوہ بہت سی دقیق شرائط میں لیکن ان 8 شرائط سے تمہیں رہنمائی مل جائے گی کہ کون شخص اللہ تعالیٰ
کے لیے مناظرہ کرتا ہے اور کون سا آدمی دوسرے مقاصد کے لیے مناظرے میں مصروف ہوتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص شیطان سے مناظرہ نہیں کرتا، حالانکہ وہ اس کے دل پر مسلط ہے اور وہ اس کا بدترین دشمن ہے اور وہ اسے ہمیشہ ہلاکت کی طرف بلاتا ہے، تو یہ شخص شیطان کی بجائے دوسرے لوگوں سے ان مسائل میں مناظرہ کرتا ہے جن میں مجتہد راہ ثواب پاتا ہے یا صحیح اجتہاد والے کے ساتھ ثواب میں شریک ہوتا ہے، تو ایسے مناظر شیطان کا کھلونا اور مخلصین کے لیے عبرت ہے۔ تو شیطان اس پر اسی لیے خوش ہوتا ہے کہ اس نے اسے آفات و مصائب کے ان اندھیروں میں غوطہ دیا جن کا ہم ذکر کریں گے اور تفصیل بیان کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی مدد اور توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔